السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ جو ٹاپک پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں، آپ نے تھمبنیل میں اور ٹائٹل میں دیکھا ہوگا، پون دا ڈسٹرکشن۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان اس میں جب ڈوبتا ہے تو اتنا زیادہ ڈوب جاتا ہے کہ اسے نکلنے کے راستے نظر نہیں آتے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسے نوجوان اس میں اتنے زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں، بلکہ آپ سروے پڑھیں گے تو 80% سے زیادہ لائف میں ایک بار تو فون دیکھنے والے، آپ کو موبائل یوز کرنے والے یا لیپ ٹاپ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے لائف میں ایک بار تو فون دیکھے ہوں گے 80% سے زیادہ۔ سرویز تو بہت ہیں، لیکن یہ ایسی چیز ہے جس میں کئی نوجوان ڈوبے ہوئے ہیں اور کئی نوجوان اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ ایک اتنا خطرناک گناہ ہے، یہ ایک اتنی خطرناک بیماری ہے، لیکن اس کے اوپر خاموشی ہے۔ خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو ہم کو بتائیے کہ لوگ ہر قسم کے گناہ کے بارے میں بات ہوتی ہے، حتیٰ کہ سگریٹ اسموکنگ کے بارے میں ہوگی، پان کھانے پہ ہوگی، گٹکا کھانے پہ ہوگی، عاشقی پہ ہوگی، تمام گناہ اور برائی کے بارے میں بات ہوگی، لیکن فحاشی دیکھنے، پورن ایڈکشن کے بارے میں بات نہیں ہوگی۔ اس کی بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، ریزنز ہو سکتے ہیں، ہم اس میں نہیں جائیں گے، لیکن پورن ایڈکٹ جو ہے یا پورن دیکھتے ہیں، ان سے یہ انشاءاللہ تعالی ہم کچھ باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں، کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ غور سے توجہ کے ساتھ سنیے میرے بھائی۔ پورن ایڈکشن ایک ایسی بیماری ہے جس کا نوجوان جب اس میں پڑ جاتا ہے اسے حل نظر نہیں آتا، اور حل نظر نہیں آنے کے بعد 10 12 15 16 سال پورن ایڈکٹ ہوتے ہوتے وہ ایسی حالت میں چلا جاتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں پڑ جاتا ہے۔ کئی نوجوان ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، وہ سلیپنگ پلس لے رہے ہیں، وہ ڈپریشن کے دوائیں لے رہے ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن ہے پون۔ پون کیا ہے؟ ننگی چیزیں، فحاش چیزیں دیکھنا۔ تو ہم یہ سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں، تو آج تو پون دا ڈسٹرکشن جو ٹاپک ہے اس پہ سٹارٹ ہوگا، اور ایسے ہی ہم ان نوجوان کو خاص طور پہ بتانا چاہ رہے ہیں جو نئے سٹارٹ کیے ہیں پون دیکھنا۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ باتیں لگے، آپ سنیں اور آپ توجہ دیں اس پہ، تو شاید اس کے خوف سے، اس کے نتائج، اس کے کانسیکوینسز، اس کے نقصانات جو ہوتے ہیں، گریو نقصانات ہیں، اس کو دیکھ کر آپ ابھی چھوڑ دیں، یہ امید ہے۔ اور جو بھائی آلریڈی ایڈکٹ ہے ان کو بھی شاید کوئی بات دل کو لگ جائے، یا پھر نہیں تو وہ ہمارے پاس آئیں یا کہیں پر بھی جائیں، کاؤنسلنگ لیں، کچھ دوائیں لیں، کچھ ڈائٹ کنٹرول کریں اور یہ پورن ایڈکشن سے باہر آ جائیں۔ اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا؟ جو اسلام نے مرد کو غیر محرم کے چہرہ دیکھنے کو منع کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ اسلام آپ کو کوئی اور چیز دیکھنے کی اجازت دے گا؟ جو اسلام نے عورت کے چہرے کو دیکھنا منع کیا، غیر محرم، پورن ایڈکٹ، پورن دیکھنے والے غیر محرم عورتوں کی شرمگاہوں کو دیکھتے ہیں، پرائیویٹ پارٹس کو دیکھتے ہیں، زنا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، مزے لیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ جو اسلام اپنی نظروں کو نیچے رکھنے کا حکم دیتا ہے، مردوں کو بھی یہ حکم دیتا ہے، عورتوں کو بھی یہ حکم دیتا ہے، پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نظریں نیچے رکھنا چھوڑ دیں، بلکہ آپ تنہائی میں، اکیلے میں، اندھیرے میں، جہاں کوئی نہیں دیکھتا آپ کو لیکن آپ کا اللہ دیکھ رہا ہے، آپ وہ بھی خیال نہیں کرتے، اور نظریں نیچے رکھنا چھوڑیں۔ آپ اپنے موبائل میں، لیپ ٹاپ میں آپ رات بھر ننگی فحاش چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ذرا سوچیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کے اجازت مانگنے لگا کہ مجھے زنا کی اجازت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کاؤنسلنگ کی اور اس سے پوچھا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ وہ لڑکا بولا نہیں۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ وہ لڑکا کہا نہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رشتہ دار گناتے گئے، اس کے ریلیشنز جو ہے بتاتے گئے، پھوپھو، بہن، بیٹی، یعنی جو بھی رشتے ہیں، تو منع کیا۔ تو ویسے ہی میں پورن دیکھنے والوں سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی آپ کی ماں کے ساتھ ماں کی ویڈیو کوئی دیکھے، کوئی بہن کی ویڈیو دیکھے؟ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا۔ کیوں سوال کیا؟ اسے دماغ میں یہ بات لگے کہ اللہ اکبر، وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض تو پورن سٹارز جو ہوتے ہیں، پورن ایکٹرز جو ہوتے ہیں، ان کا پروفیشن ہوتا ہے، irrespective آف دیٹ، لیکن آپ تو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو آنکھیں ہیں، یہ آنکھیں بڑی قیمتی ہیں، یہ آنکھوں کا بہت بڑا مرتبہ ہے آپ کی لائف میں، آپ کی باڈی میں، یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کی باڈی کا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی 2 ایسی نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت دی، اور وہ آنکھیں ہیں۔ یہ وہ آنکھیں ہیں جس سے انسان، اللہ تعالیٰ جب عمرے پہ جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے، اللہ کے گھر کعبے کو یہ وہی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یہ وہ آنکھیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کو
یہ آنکھوں سے پڑتا ہے، یہ وہی آنکھیں ہیں جس سے دل ترستا ہے کہ کاش ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آنکھوں سے دیکھ لیے ہوتے، اور اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو ہم یہ سوچتے کم سے کم ہم خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی آنکھوں کے ساتھ دیدار کر لیں۔ یہ وہی آنکھیں ہیں جنت میں جب سب کچھ مل جائے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہیں اور چاہیے؟ جنتی کہے گا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، اور یہ وہی آنکھیں ہیں جس سے اللہ رب العزت کا ہم دیدار کریں گے۔ یہی آنکھوں سے آپ وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جسے اسلام تو چھوڑ دیں، آپ انسانیت بھی سمجھ نہیں سکتی۔ ننگے مرد، ننگی عورتیں، انسان آپس میں زنا کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیے آپ کتنی خطرناک بات ہے۔ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اسی حال میں اگر آپ کی موت دے دے تو ذرا سوچیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پہ ہے، کہیں یہ کرتے کرتے آپ کا خاتمہ ہو جائے، اللہ نہ کرے ہو جائے تو سوچیے ذرا سوچیے اس بات کو آپ۔ اور جس حال میں انسان مرے گا اس حال میں اللہ کے سامنے اٹھایا جائے گا۔ اللہ نہ کرے پون دیکھتے دیکھتے آپ اگر اس حال میں آپ کی روح نکل گئی، اسی حال میں اللہ کے سامنے آپ کو شرم نہیں آئے گی؟ ذرا سوچیے آپ اس حال میں آپ اٹھیں گے کہ آپ ننگی چیزیں پون دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، یہ باتوں کو چھپایا جاتا، یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ یوتھ کیئر کے ذریعے جتنا ہو سکا آپ کو کھول کے بات بتائیں گے، سمجھائیں گے، اس دلدل سے نکل جائیں۔ یہ اتنا خطرناک دلدل ہے، آپ جانتے ہیں لکڑی کو دیمک لگتی ہے، اندر سے پوری کھا جاتی ہے۔ ایک شخص نماز، ہمارے پاس کئی ایسے کاؤنسلنگ کے کیس آتے ہیں، بچے نوجوان نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بعض نماز نہیں پڑھنے والے نماز پڑھنے والے ہیں، بعض دین پہ عمل کرنے والے ہیں، دین کی دعوت دینے والے ہیں، لیکن پولیٹیشین، ان کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ نہ کرے، ذرا سوچیے آپ سے یہی گزارش ہے، آج توبہ کر لیں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے اوپر عذاب دے دے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ عذاب اگر آ جائے یہاں پر، گناہ اگر آپ کا ختم ہو جائے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن بنا عذاب کے یہاں پر آپ کو موت آ جائے اور عذاب آخرت میں ملے گا تو جب کیا کریں گے؟ یہ آنکھیں بڑی قیمتی ہیں، ان کی حفاظت کریں آپ، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف پون ایڈکشن صرف دیکھنے میں ختم نہیں ہوتا۔ ایک پون ایڈکٹ جب دیکھتا ہے تو اس کے بعد کے سٹیجز بھی آتے ہیں، انشاءاللہ آگے کی سیریز میں ہوگا کہ پون دیکھنے کے بعد کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، کیا لیول تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ باتوں کو چھپائیں گے نہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اسلامی نظریے سے اچھے انداز میں بتانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری امت کے نوجوان یہ خطرناک ایڈکشن سے، یہ خطرناک بیماری سے بچ جائیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ایک شخص پون دیکھتے ہوئے، چیلنج ہے کہ اس کا ایمان کا لیول ہو ہی نہیں سکتا جیسا ہونا چاہیے۔ آپ پون دیکھ رہے ہیں، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ پہلی صف نماز پڑھ رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، لیکن یہ دیکھتے ہوئے آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو نماز تو ہو رہی ہے لیکن آپ کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کا جو ایمان کا لیول تھا وہ ایمان کا لیول یہ کیسے آئے گا؟ ذرا سوچیے آپ۔ ہم کس کے فالوور ہیں؟ ہم تو وہ نبی کے فالوور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی نظریں نیچے رکھ کے چلا کرتے تھے، اور آج ہم چہرے تو نہیں، شرمگاہوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، امیجن کر رہے ہیں۔ اس کے بہت خطرناک نقصانات ہیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور جتنے لوگوں کو ہو سکا سمجھائیں، شرمائیے مت، شرمائیں گے تو ایسے ہی دیکھتے دیکھتے 10-15 سال ہو جائیں گے، پھر نکلنا آسان نہیں ہوگا، اتنی پریشانی ہوگی آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خطرناک بیماری سے بچائے، اللہ ہماری اولاد، ہمارے نوجوان، ہماری آنے والی نسلوں کو بچائے۔ ہمارے ایمان کا حال دیکھیں آج، اسی لیے ہمارا ایمان کمزور ہے کیونکہ ہمارا حال ایسا ہے۔ ایک بھائی نے کہا، میرے بھائی، اللہ کی قسم کھا کے کہا ایک بھائی نے کہ اگر ہمارے مسلمان نوجوان اگر پون دیکھنا چھوڑ دیں، ایمان کا لیول ان کا اتنا زبردست ہو جائے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے مسجد اقصیٰ بھی آزاد کرا دے سکتا ہے۔ لیکن آج کیا حال ہے؟ آج ہمارے نفس کے خواہشات کو ہم نہیں مار سکتے، ہمارا دل چاہتا ہے پون دیکھنے کو، پون دیکھ لیتے ہیں اتنا آسانی سے۔ اور یہ مت سمجھیں کہ تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا، اندھیرے میں کوئی نہیں دیکھ رہا، دیکھنے والی ذات آپ کو 24 گھنٹے دیکھ رہی ہے۔ آپ کے دل کے اندر کا خیال بھی اللہ کو معلوم ہے، آپ کو فرشتے دیکھ رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ شرم کریں اللہ تعالیٰ سے، شرم کریں ان فرشتوں سے۔ ماں باپ، بھائی بہن، لوگوں سے شرم کرنے سے کچھ زیادہ ہونے والا نہیں ہے، اللہ سے شرم کریں اور اللہ سے ڈریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔